پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون عذاب بیان کیا جا رہا ہے، بہت غور سے سنو، ہاں کوئی بھی اس لپیٹ میں آ سکتا ہے، لہذا یہ قانون جو اللہ کا ہے، قانون عذاب، قانون عقوبت، یہ نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ کہا گیا کہ کسی بستی میں جب ہم کسی رسول کو بھیجتے ہیں، کسی نبی کو، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، ایک بستی میں ایک نبی بھیجا گیا اور نبی کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا، نہیں مانا، تو ہم انہیں غریبی میں، پریشانی میں، سختی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ یہ اپنے کرتوتوں سے پلٹ آئیں، یہ اللہ کے سامنے عاجزی کریں کہ غلطی ہو گئی میرے رب، اس پریشانی میں جو ہم مبتلا ہوئے ہیں یہ تیرے نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو ہم توبہ کرتے ہیں، لعلہم یضرعون۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کی، مصیبت آنے کے بعد بھی، سختی آنے کے بعد بھی۔ اب اللہ کیا کرتا ہے کہ بھئی سختی میں مبتلا کرنے کے بعد یہ لوگ سدھرے نہیں، تو کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ سختی کی جگہ آسانی لے آتا ہے اور ان کے اوپر دولت کی ریل پیل کر دیتا ہے، دولت کی بوچھار ہو جاتی ہے، تو کہنے لگتے ہیں دیکھو پہلے سختی آئی اور اب آسانی آئی، انقلابات ہیں زمانے کے، یہ زمانہ ہے، کبھی سختی، کبھی آسانی، کبھی خوشی اور کبھی غم، یہ سب آتا رہتا ہے، یہ انقلابات ہیں زمانے کے۔ اس کے بعد جب یہ مستی میں چور ہو جاتے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہیں ہوتا، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، پہلے آدمی کو سختی میں مبتلا کیا جاتا ہے، جب وہ سدھرتا نہیں تو اس کے اوپر خوشحالی کا دور دورہ کر دیا جاتا ہے، خوشحالی میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ سختی آتی ہے، زمانہ ہے، خوشحالی آتی ہے، دیکھو سختی آئی خوشحالی آ گئی، اور اس خوشحالی میں بھی وہ سدھرتا نہیں، عذاب آتا ہے، اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ کیا نقطہ ملا؟ کیا پیغام ملا؟ درس یہ ملا کہ آدمی جب نعمت پائے تو نعمت پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب مصیبت میں مبتلا ہو تو صبر کرے۔ نعمت ملے تو شکر اور مصیبت آئے تو صبر۔ یہ دیکھیں، نعمت ملے تو شکر کرے، اللہ تیرا شکر ہے، اور مصیبت آئے تو صبر کرے۔ اس کی جگہ پر نعمت ملے تو اللہ سے غافل ہو جائے، نعمت ملے تو غرور میں مبتلا ہو جائے، اور مصیبت آئے تو جزا فضا کرے۔ کہتے ہیں پہلی حالت محمود ہے اور دوسری حالت مذموم ہے، پہلی حالت پسندیدہ ہے، دوسری حالت ناپسندیدہ ہے۔ آج دیکھو اللہ نے کتنے پیسے لوگوں کو دے رکھے ہیں، آؤ پیٹ بھر کے کھاؤ، پھر واپس آؤ، پھر پیٹ بھر کر کھاؤ، گھر لے جاؤ، رات بھر لگے رہتے ہیں پیسہ کمانے میں۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، نہیں انہوں نے قرآن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، قرآن ایک نعمت ہے، اس نعمت پر وہ شکر نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ سے غافل ہیں، قرآن سے غافل ہیں، تراویح سے غافل ہیں، قرآن سے غافل ہیں۔ آؤ پیٹ بھر کر کے کھاؤ، گھر لے جاؤ، گھر والوں کو لے کر آؤ، پھر پیٹ بھر کے، گھوم پھر کر کے وہی کھانا، گھوم پھر کر کے وہی کھانا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر، نعمت میں غفلت، اللہ سے غفلت، قرآن سے غفلت، یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مرادف ہے، بچتا نہیں پھر آدمی، یاد رکھیے آپ۔